اگر آپ کبھی بارش کی رات میں اکیلے سفر کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھ لیں، ہر مسافر انسان نہیں ہوتا اور ہر سوار کا گھر دنیا میں نہیں ہوتا۔ یہ بات مجھے تب سمجھ آئی جب میں نے ایک ایسی لڑکی کو رکشہ میں بٹھایا جو زندہ نہیں تھی۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ کہانی اس ڈرائیور کی زبانی۔ میرا نام نعیم ہے۔ رکشہ چلاتے ہوئے مجھے 15 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے شہر کی ہر گلی، ہر محلہ، ہر قبرستان، ہر سنسان چوک رات کے وقت دیکھا ہے۔ رات کی ڈیوٹی الگ ہوتی ہے، سناٹا گہرا ہوتا ہے اور راستے لمبے لگتے ہیں اور بعض مسافر عام مسافر نہیں ہوتے۔ لیکن وہ واقعہ جس نے میری روح تک ہلا دی، جس کے بعد میں آج تک رات کی سواریاں لینے سے گھبراتا ہوں، وہ ایک بارش کی رات کا واقعہ تھا۔ یہ 2021 کی سردیوں کا مہینہ تھا۔ دن بھر دھوپ نکلی رہی، لیکن رات ہوتے ہی ایک دم آسمان پر بادل چھا گئے۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک، عجیب سا دباؤ تھا، بالکل وہی کیفیت جو کسی بڑے حادثے سے پہلے ہوتی ہے۔ میں رات 11 بجے کے بعد گھر جانے والا تھا کہ اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا بارش ہے، شاید کوئی سوار مل جائے، گھر کا خرچہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے رکشہ واپس نہ موڑا بلکہ شہر کے ویران طرف چل پڑا۔ یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے، سڑک پر کوئی بھی نہیں تھا، لائٹ بجھ رہی تھی۔ بارش کی بوندیں رکشے کی چھت پر ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی مسلسل دستک دے رہا ہو۔ اسی وقت میں نے دیکھا سڑک کے کنارے ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید ساڑی کے ساتھ سر پر دوپٹہ تھا، بارش میں بھیگی ہوئی، کندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور چہرے پر عجیب سی اداسی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس رکا اور کہا، بیٹا کہاں جانا ہے؟ لڑکی نے آہستہ سے کہا، چچا گھر جانا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس کی آواز میں ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ وہ مسلسل پیچھے اندھیرے کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ میں نے کہا، آ جاؤ بیٹا، بارش میں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ رکشے میں بیٹھ گئی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے بیٹھتے ہی رکشے میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی، جیسے اچانک کوئی دروازہ کھلا ہو اور باہر سے سرد ہوا اندر آ گئی ہو۔ میں نے رکشہ چلایا اور پوچھا، کہاں جانا ہے بیٹا؟ وہ آہستہ سے بولی، شاہ نور قبرستان کے پاس، ہمارا گھر ہے، وہیں جانا ہے۔ یہ سن کر میں چونکا، رات کے اس پہر قبرستان کے پاس۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، گلیاں بالکل سنسان تھیں، رکشے کے اندر اتنی خاموشی تھی کہ صرف لڑکی کی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ اچانک بولی، چچا آپ ڈرتے تو نہیں؟ اس سوال نے مجھے ہلا دیا۔ میں نے احتیاط سے کہا، کس سے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ان چیزوں سے جو نظر نہیں آتی۔ میرے ہاتھ رکشے کے ہینڈل پر کانپ گئے۔ جب ہم قبرستان سے 200 میٹر دور تھے، اچانک رکشہ ایسے بند ہوا جیسے کسی نے اندر ہاتھ سے پکڑ کر انجن بند کر دیا ہو۔ میں نے 10 بار سٹارٹ کیا، انجن نے آواز تک نہ نکالی۔ بارش اور تیز ہو گئی، اندھیرے میں صرف قبرستان کی سبز لائٹ چل رہی تھی، جیسے کوئی ہمیں بلا رہا ہو۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ بارش کی روشنی میں ہلکا ہلکا چمک رہا تھا، بالکل ویسا چہرہ جیسے انسانوں کا نہیں ہوتا۔ میں نے گھبرا کر کہا، بیٹا رکشہ خراب ہو گیا ہے، تھوڑا صبر کرو۔ وہ آہستہ سے مسکرائی اور اسی لمحے میں نے پہلی بار اس کی آنکھیں پوری طرح دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی نہیں تھا، گہرا اندھیرا تھا، جیسے وہ آنکھیں نہیں کوئی دوسری دنیا کا راستہ تھا۔ اس نے انتہائی مدھم آواز میں کہا، چچا آپ مجھے گھر نہیں چھوڑ رہے، میں تو آپ کو لینے آئی ہوں۔ مجھے لگا میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ بارش کی آواز، ہوا کی سیٹی، قبرستان کی روشنی، سب کچھ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، چلیں چچا، دیر ہو رہی ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، کون؟ وہ بولی، جنہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے، قبرستان میں۔ بارش اور تیز ہو گئی، اندھیرا گہرا ہو گیا۔ قبرستان کے اندر سے کوئی سرگوشی جیسی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کئی لوگ آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہے ہو۔ لڑکی رکشے سے اتر گئی،
میں نے اسے روکنا چاہا مگر آواز نہ نکلی۔ وہ چلتے چلتے قبرستان کے دروازے پر پہنچی، پھر اچانک رکی، پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا، چچا آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو گھر چھوڑتے ہیں، لیکن ہر کوئی گھر جانے والا نہیں ہوتا۔ اسی لمحے قبرستان کے اندر سے ایک زوردار جھونکا آیا، اتنا سرد، اتنا خوفناک، جیسے کسی نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا ہو۔ لڑکی نے قبرستان کی طرف دیکھا اور بولی، میں آ گئی ہوں، اور جیسے ہی وہ دروازے کے اندر گئی وہ غائب ہو گئی، پلک جھپکتے ہی آنکھوں کے سامنے، بالکل ایسے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ میں کسی طرح رکشہ دھکیل کر قریبی چوکی تک پہنچا۔ میں نے پوری بات بتائی۔ پولیس والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، لڑکی نے کس رنگ کا دوپٹہ پہنا ہوا تھا؟ میں نے کہا، سفید۔ پولیس والا آہستہ سے بولا، یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ پھر اس نے ایک پرانی تصویر نکالی، بارش سے بھیگی ہوئی دھندلی سی تصویر، بالکل وہی لڑکی تھی۔ میں سکتے میں آ گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ پولیس والا بولا، یہ لڑکی 8 سال پہلے اسی قبرستان کے پاس ٹریفک حادثے میں مر گئی تھی۔ تب سے بارش کی راتوں میں یہ سواریاں ڈھونڈتی ہے گھر جانے کے لیے۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے تصویر دوبارہ دیکھی، بالکل وہی چہرہ، وہی آنکھیں اور وہی اداسی تھی۔ پولیس والے نے آہستہ سے کہا، بیٹا تم خوش نصیب ہو کہ وہ تمہیں اندر نہیں لے گئی۔ اس رات کے بعد میں 6 مہینے تک رکشہ نہیں چلا سکا۔ ہر بارش میں مجھے لگتا تھا کہیں وہ دوبارہ رکشہ میں نہ بیٹھ جائے، کہیں وہ پھر نہ کہے، چچا مجھے گھر چھوڑ دیں۔ آج جب بھی اس راستے سے گزرتا ہوں، قبرستان کے اس دیوار کے پاس سے، بارش کے بعد مجھے ہمیشہ ایک سفید دوپٹے کا سایہ نظر آتا ہے۔ اور کبھی کبھی رات کے آخری پہر میرے موبائل پر انون نمبر سے کال آتی ہے۔ اٹھانے پر صرف یہی آواز آتی ہے، چچا بارش ہو رہی ہے، مجھے گھر چھوڑ دیں۔